السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی خبر شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ محکمہ صحت سندھ میں لوٹ مار کے حساب کتاب کا آغاز۔ چیف سیکریٹری سندھ نے سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ کے چہرے پر لگا نقاب نوچ ڈالا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگنے پر حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹس بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے اوجا کیمپس میں ڈائبٹک فوڈ جدید کلینک کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے مطابق مذکورہ شعبے کو جلد اسٹیٹ آف دی آرٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ افتتاحی تقریب سے یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نازلی حسین نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ اس مرض کی پیچیدگیوں کے باعث پاؤں کے زخم شدت اختیار کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی مریض معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈائبٹک فوڈ کلینک کے قیام کا بنیادی مقصد شوگر کے مریضوں کو پیر کے زخموں کی وجہ سے ہونے والی معذوری سے محفوظ رکھنا ہے۔ اپنا رسک پہچانیں۔ اگر ڈائبٹیز نہیں ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اگر ہو گئی ہے تو اس کا علاج کریں اور کمپلیکیشن سے بچیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کو فزیکلی ایکٹیو بنائیں، ان میں موٹاپا نہ ہونے دیں، اور اگر آپ کے کسی کو بھی ڈائبٹیز ہے صحت مند زندگی گزارنا ان کو بھی سکھائیں اور خود بھی سکھائیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں جس بے دردی سے غریب مریضوں کے وسائل پر کھلا ڈاکہ ڈالنے کا گھناؤنا کھیل جاری ہے، اور نہ جانے کتنے مریض محض ادویہ کی عدم فراہمی یا بر وقت عدم دستیابی نہ ہونے یا ڈاکٹر یا نیم طبی عملے کی غیر حاضری کی بنا پر موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اس مکروہ اور بھیانک کھیل کو روکنے اور پکڑنے والے ادارے خلاف قانون حکمرانوں کے خوف سے بے بس مریضوں کی موت پر، حکمرانوں اور انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت کی لوٹ مار پر خاموش تماشائی بنے رہے، اور غریب لاچار مریضوں کے بجٹ پر حکمران اور انتظامی افسران دنیا میں اپنی جنت بنانے میں لگے رہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے گزشتہ 5 سال کے حساب کتاب کو طلب کیے جانے پر محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار پر لرزہ اور ہسپتالوں کی انتظامیہ پر سکتہ طاری بتایا جاتا ہے۔ سکتہ طاری بتایا جاتا ہے۔ سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کے کزن اور سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کا بنگلہ کیا ان کی آمدنی اور وسائل کے مطابق ایک مہنگے ترین علاقے میں کیسے تعمیر ہو گیا؟ FBR کب سرکاری ملازمین کی آمدنی اور اثاثوں کی جانچ پڑتال کے عمل کا آغاز کرے گا؟ ناظرین کرام، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ پروفیسر آف سرجری جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے خلاف قانون ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول دل کا دورہ پڑنے پر انتقال کر گئے۔ حکومت کی جانب سے مریضوں کی طبی امداد کی فراہمی کے ذمہ دار پروفیسر شاہد رسول کو خود انتقال سے قبل طبی امداد نہ مل سکی۔ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور مقام عبرت بھی، اور اللہ کی جانب سے انسانیت کو خود احتسابی کا پیغام بھی۔ بے شک رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے
موت کی آخری ہچکی تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، سوائے ان شقی القلب لوگوں کے علاوہ جو اختیار میں حقوق العباد کی پائمالی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کے لیے دردناک اللہ کا عذاب ہے۔ موت کی سختی، بری موت سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ آج مجھ سمیت ہم کسی نہ کسی سطح پر انفرادی اور اجتماعی گناہوں کے بھیانک مرض میں مبتلا ہیں۔ عبرتناک انجام سے قبل میسر قیمتی زندگی کے لمحات میں اللہ کریم سچی اور پکی توبہ کا راز صرف اور صرف اللہ کریم کی فرما برداری اور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پنہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے محکمہ صحت سندھ کے سب سے بڑے تدریسی ڈاکٹر رت کے امفاو سول اسپتال کراچی کی بہروپیہ انتظامیہ کے چہرے پر لگے ماسک کو نوچ کر محکمہ صحت کی کماؤ پوت انتظامیہ کو اس وقت بے نقاب کر دیا جب ہسپتال میں داخل ڈینگی کے مریضوں کو ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے مختلف وارڈوں میں داخل کر کے چیف سیکریٹری سندھ کی آمد کی اطلاع ملنے پر ہنگامی طور پر ڈینگی مریضوں کے قائم کیے گئے وارڈ کو دیکھ کر چیف سیکریٹری سندھ کا پارا سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کے چہرے پر اڑنے والی ہوائیوں کو بھی ویڈیو میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ جاری کی گئی ویڈیو میں حیران کن طور پر ایم ایس کے معتمد خاص گریڈ 2 کے ملازم صابر عباسی اور ایم کیو ایم کے جرائم پیشہ سزا یافتہ گروپ کے وہ لوگ اس موقع پر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں جن سے صوبے کا سب سے بڑا تدریسی سول اسپتال اس وقت کنٹرول کروایا جاتا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ جن کے حالیہ اقدامات سے خاص طور پر تجاوزات کے حوالے سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی میں نمایاں فرق، خاص طور پر سول اسپتال کے سامنے نجی نرسنگ اسکول کے نیچے سے تجاوزات کے خاتمے کے بعد پیدل آنے والے مریضوں کو سہولت میسر آ سکی ہے۔ میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے چیف سیکریٹری سندھ کو یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری اپنے سرکاری دفتر میں آپ کو اس لیے نہیں لے کر گئے کہ ان کے دفتر کے متصل عقوبت خانہ، جہاں ہسپتال کے ملازمین اور ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانا ایک معمول ہے جو ہسپتال میں ہونے والی لاقانونیت پر لب کشائی کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ محکمہ صحت کے سب سے بڑے تدریسی سول اسپتال کراچی کو انتظامیہ کی جانب سے عقوبت خانہ کیا حکومت سندھ کی پالیسی کا حصہ ہے، اس کی وضاحت از حد ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔